ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ یہ سورہ نبأ ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 40 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ عما يتساءلون، وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا وہ بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے، ہم قریب جان لیں گے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم قریب وہ جان لیں گے۔ عما يتساءلون، یہ عما اصل میں عن ما، عین نون زبر ان جو حروف جارہ میں سے ہے وہ ہے، اور ما میں اس کا ادغام کر دیا گیا تو عما ہو گیا اور ما کا الف گرا دیا گیا۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پر ایسا ہوا ہے کہ ما کا الف حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے فیما، بیما وغیرہ بعض مقامات پر آیا ہے۔ یتساءلون فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تساءل یتساءل تساؤلا، سوال کرنا، معلومات کرنا۔ تو عما یتساءلون کا ترجمہ ہوا یہ لوگ یعنی کفار مکہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، النبأ مانے خبر اور عظیم مانے بڑی خبر، العظیم النبأ کی صفت ہے، النبأ موصوف ہے۔ عن النبأ العظیم بڑی خبر کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، الذی اسم موصول ہے اور ہم فیہ مختلفون یہ جو ہے یہ اس کا صلہ ہے، موصول صلہ مل کر کے یہ نبا کی دوسری صفت ہے۔ نبا کی پہلی صفت تھی العظیم اور دوسری صفت ہے الذی ہم فیہ مختلفون۔ کلا یہ زجر کے لیے آتا ہے کہ ان کا اس طرح سوال کرنا یہ قیامت کے بارے میں ہرگز صحیح نہیں ہے۔ سیعلمون ان قریب جان لیں گے۔ فعل مضارع کے اوپر سین بھی آتا ہے اور صوفہ بھی آتا ہے۔ سین جب آتا ہے تو مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے۔ پھر تاکید میں فرمایا کلا سیعلمون، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے۔ اصل میں اب اس کا شان نزول سمجھنا چاہیے، اور شان نزول کہتے ہیں اس واقعے کو جو ان آیات کے نازل ہونے کا سبب بنا ہے اور ان واقعات و حادثات کے بارے میں جو اس سے پہلے واقع ہو چکے ہیں۔ چونکہ یہ صورت مکی ہے اور مکہ معظمہ میں جب سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حشر کا میدان قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کا مسئلہ کھڑا ہوگا، تو کفار مکہ کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ آدمی دفن کر دیے جانے کے بعد یا مر جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، جل جانے کے بعد، یا کوئی جانور وغیرہ کھا لے تو اس کھا لینے کے بعد دوبارہ اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اس کی ہڈیاں گل چکی ہوں گی، گوشت گل چکا ہوگا۔ ان کو اس بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ یعنی بعث بعد الموت جو ایمان کے ساتھ جو حصے ہیں، ایمان کے بعث بعد الموت اس میں ہے، ایمانیات میں سے، اس کا ان کو یقین نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں۔ قیامت تو بڑا حادثہ ہے، بڑی خبر ہے، اور قریب ان کو آئندہ چل کر کے معلوم ہی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم قیامت کے وقوع کو مشکل سمجھ رہے ہو، اور اسی طریقے سے قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کو مشکل سمجھ رہے ہو، ناممکن سمجھ رہے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ پیدا کیا، ہم نے یہ پیدا کیا۔ جو اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ اگر انہی سے پوچھا جاتا تھا کفار مکہ سے تم کو کس نے پیدا کیا، تو کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا۔ اور جب ان سے کہا جاتا اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیں گے، کہتے تھے یار کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ تو بہت بڑی حماقت ہے، جو شروع ہی میں پیدا کر رہا ہے
تو ظاہر بات ہے مر جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ اگر ایک انجینئر کسی مشین کو بناتا ہے اور اس نے اس کو ایجاد کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کھول کر کے دوبارہ اس کی فٹنگ بھی کر سکتا ہے. تو جو اتنی قدرت کاملہ رکھتا ہے، بڑے بڑے کام ہے اس کے، اور زمین آسمان میں اس قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ آخر مردے کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب پہلے پیدا کرنے کے قرار ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کے سلسلے میں شک و شبہ کیوں ہے؟ پھر کچھ مثالیں، کچھ دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ مردے کو زندہ کرنا بالکل ممکن ہے اور ہو کر کے رہے گا. فرمایا الم نجعل الارض مہادا. یہ حمزہ استفہام ہے. استفہام پوچھنے کے لیے، کسی بات کا سوال کرنے کے لیے جو حمزہ آتا ہے اس کہتے ہیں حمزہ استفہام. اور بعض مرتبہ حمزہ جو آتا ہے وہ استفہام تقریری کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بات پکی ہے، سوال کیا جا رہا لیکن یہ بات بالکل پکی، اس کا سب کو یقین ہے، سامنے والے کو بھی یقین ہے. اس کو استفہام اقراری کہتے ہیں، تقریری کہتے ہیں. الم نجعل الارض مہادا، لم نجعل نفی کہتے بلم ہے، جواب متکلم کا صیغہ ہے. جعل یجعل، جعلنے معنی بنانا، پیدا کرنا، اس کے دو مفعول آتے ہیں. چنانچہ لم نجعل کا ایک مفعول الارض، الارض کے معنی زمین، اور مہادن دوسرا مفعول ہے. مہاد مہدن کی جمع ہے. مہدن کے معنی آتے ہیں فرش کے، بچھونے کے، بستر کے. فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا ہے. آرام سے آدمی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، اور یہ ایسا بچھونا اور ایسا فرش ہے، اس کے نیچے ہزاروں نعمتیں پائی جاتی، اس کے اوپر بھی ہزاروں نعمتیں پائی جاتی ہے. زمین کھودیے تو پانی نکلتا ہے، زمین کھودیے تو گیس نکلتا ہے، زمین کھودیے تو اسی کے اندر سے پیٹرول نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، تانبا نکلتا ہے، اور دیگر معدنیات زمین سے نکلتے ہیں. تو زمین خزانوں سے بھری ہوئی ہے. ایسا بستر ہے کہ زمین کے اندر بھی خزانے ہیں اور زمین کے اوپر بھی خزانے ہیں. اوپر خزانے ہیں، کھیتیاں لہلا رہی ہیں، جنگل پائے جاتے ہیں، پہاڑ پائے جاتے ہیں، پانی پایا جاتا ہے، پھل فروٹ پائے جاتے ہیں، اناج پایا جاتا ہے. تو یہ ایسا بچھونا ہے کہ زمین کے اندر بھی نعمتیں پائی جاتی ہیں، زمین کے اوپر بھی نعمتیں بھری ہوئی ہیں. اسی کو فرمایا کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بستر نہیں بنا دیا ہے؟ استفہام تقریری، مطلب یہ کہ ہاں اس کو بستر بنایا ہے اور اس پر ہم آرام سے رہتے ہیں. والجبال اوتادا، اس کا اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے الارض پر. اور کیا ہم نے پہاڑ کو میخیں نہیں بنا دیا ہے؟ جبال جبلن کی جمع ہے، اوتاد وتدن کی جمع ہے. وتدن کے معنی آتے میخ کے. پہاڑ جو ہے وہ میخ کا کام کرتا ہے اور لنگر کا کام کرتا ہے. سائنسدان اس دور کی اس بات کو مانتے ہیں اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا زمین ڈاواں ڈول رہتی، اس پر ٹھہرنا، قیام کرنا، گھر بنانا، مکان بنانا بہت مشکل ہوتا. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ بنا دیا ہے. تو اسی فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ نہیں بنا دیا ہے کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے اور آرام سے تم چلتے ہو، پھرتے ہو، اپنے مکانات بناتے ہو، اس پر رہتے سہتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے بہت بڑی قدرت ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تم کو اس حال میں کہ تم جوڑ ہو، جوڑا تمہارا پیدا کیا. خلقنا فعل ماضی ہے، جو متکلم صیغہ ہے. خلق یخلق خلقن پیدا کرنا، اور کم ضمیر خلقنا کا مفعول ہے، اور ازواجن جو ہے اس کم ضمیر سے، یہ ازواجن کم ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے. یعنی تم کو پیدا کیا کہ اس حالت میں کہ تمہارے جوڑے ہیں، مرد عورت کا جوڑا ہے. ایسے ہی آپ پرندوں میں دیکھ لیں نر مادہ پائے جاتے ہیں، چوپاؤں میں دیکھ لیں نر مادہ پائے جاتے ہیں، کیڑوں تک کے اندر نر مادہ پائے جاتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں. تو فرمایا ہم نے تم کو جوڑا بنایا ہے اور تمہاری جنس سے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کی چیز. نوم کے معنی نیند کیا آتے ہیں؟ کم جو ہے وہ اضافت کے لیے، نومکم تمہاری نیند کو، اور یہ نومکم مفعول بن رہا جعلنا کا. بنایا ہم نے تمہاری نیند کو سبات آرام کی چیز. ثبت یثبت ثبتن باب نصرہ، ثبت یثبت ثبتن باب نصرہ، اس کے معنی آتے آرام کرنا، سونا. اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام چیز بنا دیا ہے. نیند اگر آدمی کو نہ آئے ظاہر بات اس کا دماغ ہی خراب ہو جائے گا، ذہن کام نہیں کرے گا، چکر آئے گا. نیند سے آدمی کو سکون مل جاتا ہے اور دن بھر کی پوری تھکاوٹ دور ہو جاتی، صبح کے وقت کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اگر یہ نیند نہ ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ آدمی پریشان رہتا،
چنانچہ اگر کسی کو اتفاق سے رات میں نیند نہیں آتی تو دن میں بڑی بے چینی رہتی ہے، بے قراری رہتی ہے، طبیعت میں سستی رہتی ہے، کاہلی رہتی ہے، تو بڑی آرام کی چیز نیند ہے، دن بھر کی تھکان نیند میں دور ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو بنایا ہے لباس۔ اللیل مفعول اول ہے، لباسن مفعول ثانی ہے۔ جیسے آدمی کپڑا پہن لیتا ہے تو پورا جسم ڈھک جاتا ہے، ویسے جب رات آ جاتی ہے تو جس علاقے میں رات آئی ہے پورا علاقہ سیاہی میں ڈھک جاتا ہے، اور اس میں بڑا انسان کو آرام ملتا ہے کہ اندھیرے میں سو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے بنایا دن کو معاش۔ النہارا مفعول اول ہے، معاشن جو ہے وہ جعلنا کا مفعول ثانی۔ معاش مصدر میمی ہے، مراد ہے زندگی گزارنے کا وقت، یعنی ایسا وقت دن کو ہم نے بنا دیا ہے جس میں آدمی اپنے کماتا ہے، کھاتا ہے، محنت کرتا ہے، دھندے کرتا ہے، تو گزران کا ذریعہ بنا دیا ہے دن کو۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو آدمی ظاہر بات ہے کھیتی باڑی کیسے کرتا، باغوں میں کیسے جاتا، دکان کیسے کھولتا، محنت مزدوری کیسے کرتا۔ تو معاش کا یعنی گزران کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دن کو بنا دیا ہے۔ رات میں آدمی آرام سے سوتا ہے، تھکان دور ہو جاتی ہے، اور دن میں آدمی اپنے کام دھندوں میں لگ جاتا ہے۔ معاشا، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنا دیا دن کو معاش، جیسا کہ بتلایا کہ معاش مصدر میمی ہے۔ مصدر میمی اس مصدر کو کہتے ہیں جس کے شروع میں میم ہوتا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر بنا دیا ہے 7 آسمان جو انتہائی مضبوط ہیں۔ بنینا جمع متکلم صیغہ فعل ماضی ہے، بنا یبنی بنان تعمیر کرنا، بنانا۔ فوقکم مضاف الیہ ہو کر کے مفعول واقع ہو رہا بنینا کا، بنایا تمہارے اوپر۔ فوق یا اسماء ظروف میں سے، جیسے تحت، قدام، ایسے فوقو بھی ہے۔ سبعا شدادن، سبعا سے مراد ہے 7 آسمان، شدادن اس کی صفت ہے 7 آسمان جو انتہائی مضبوط ہے۔ شداد یہ اصل میں شد یشد شدتن، شد یشد شدتن کے معنی سخت ہونا، مضبوط ہونا۔ اتنا مضبوط ہے کہ نہ جانے کتنے ارب خرب سال ہو گئے، نہ آسمان میں سوراخ ہوا، نہ بوسیدگی پیدا ہوئی، نہ اس کے اندر کوئی کمزوری آئی۔ اتنا مضبوط قسم کی ایک مخلوق کو بنا دیا ہے، قیامت ہی میں ایک ٹوٹے گا، اس سے پہلے ایک ٹوٹے گا نہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنا دیا چراغ جو انتہائی روشن ہے، تیز روشنی والا ہے۔ سراج چراغ، اس سے مراد ہے قرآن حکیم میں سورج۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو فرمایا نور اور سورج کو فرمایا سراج۔ قرآن حکیم میں چنانچہ ارشاد ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ہم نے چاند کو بنایا ہے نور اور سورج کو بنا دیا ہے سراج۔ نور کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے، اس میں حرارت اور گرمی نہیں ہے، اس کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے سورج کے ذریعے سے۔ اور سورج کو فرمایا چراغ، چراغ خود جلتا بھی ہے، گرم بھی ہوتا ہے، روشنی بھی پھیلاتا ہے۔ تو چونکہ سورج خود گرم ہے اور بہت سارے گیسوں کا مجموعہ ہے، ہر وقت اس میں ایک اشتعال کا طوفان برپا رہتا ہے، بہت ہی گرم ہے، بہت ہی خطرناک گولا ہے، تو اس کے اندر خود گرمی حرارت بہت زیادہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ روشنی میں پہنچاتا رہتا ہے مختلف سیاروں کو۔ اس لیے اس کو فرمایا یہ سراج ہے، چراغ ہے، وہاج ہے، بڑا مشتعل ہونے والا ہے اور بہت زیادہ تیز روشنی والا ہے۔ وہاجا یہی جو وہجن آگ کا تیز ہونا، اسی سے وہاج بنا، مبالغہ ایک سیغہ ہے، مبالغہ کا سیغہ ہے۔ سراج بھی ہے اور سراج کیسا وہاج ہے، بہت بھڑکدار ہے، بہت تیز روشنی والا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورج جو ہے، جتنے بھی سورج پائے جاتے ہیں آسمانوں میں ان کو ستارہ کہا جاتا ہے۔ ستارہ ان کو کہا جاتا ہے جن کے اندر ذاتی طور پر روشنی پائی جاتی ہے، اور جو اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں ان کو سیارہ کہا جاتا ہے۔ ہمارا سورج جو ہے جس سے ہم کو روشنی ملتی ہے، اس کے بہت سارے سیارے ہیں، انہیں سیاروں میں سے چاند بھی ہے، زمین بھی ہے، عطارد بھی ہے، مشتری بھی ہے، زہرہ بھی ہے، مریخ بھی ہے، یہ سیاروں کے نام ہیں۔ ان سب کے اندر روشنی سورج سے آتی ہے، اگر سورج نہ ہو تو روشنی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ روزانہ ہمارے اوپر رات آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زمین کا وہ حصہ جس پر سورج کی شعاعیں پڑ رہی تھیں وہ ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے تو اندھیرا پڑ جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ہم کو ملتی ہے۔ اس لیے اس کو فرمایا ہے وہاج، سراج وہاجا۔ اور یہ سورج معمولی بات نہیں ہے، یہ انتہائی گرم دہکتے ہوئے گیسوں سے بنا ہوا ہے،
اور اس کا فاصلہ زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ حیرت کی بات ہے، زمین سے سورج 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، اور اس کی روشنی اتنی دور سے 8 منٹ 19 سیکنڈ میں زمین پر پہنچ جاتی ہے، جبکہ بجلی کی روشنی کی رفتار جو بیان کی سائنسدانوں نے بیان کیا ہے وہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر جاتی ہے، یعنی 1 سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ اتنی تیز چلنے والی روشنی سورج سے جب چلتی ہے تو اس کو دنیا میں پہنچنے تک 8 گھنٹے 19 سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ 8 منٹ 19 سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اتنی دور سے ہم کو روشنی ملتی ہے، اور سورج کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا بھی نزدیک ہو جائے تو ہماری زمین جل کر کے خاک ہو جائے، اور ذرا دور ہو جائے تو ہماری زمین برف بن جائے گی، اتنا فاصلہ رکھا ہے۔ اور یہ سورج جو ہے ہماری زمین سے تقریباً 3,33,000 گنا بڑا ہے، 3,33,000 گنا بڑا ہے ہماری زمین سے، اور ہماری زمین سے اس کی دوری 15 کروڑ کلومیٹر ہے۔ اب جتنے سیارے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں جیسے زمین وغیرہ ہے، ان سب کے مجموعے کو، یعنی سورج اور اس کے سیاروں کے مجموعے کو نظام شمسی کہا جاتا ہے، نظام شمسی۔ اور بہت سارے نظام شمسی جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے مجموعے کو کہکشاں کہا جاتا ہے۔ سورج اور سورج کے جتنے ذیلی سیارے ہیں ان کو نظام شمسی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے نظام شمسیوں کو ملا دیا جائے تو اس کا نام ہے کہکشاں۔ تو فرمایا ہم نے بنایا ہے سراج، ایک چراغ، کیسا؟ وہاجن، انتہائی تیز روشنی والا۔ اور سورج کے بڑے فائدے ہیں۔ سورج کے اثر موسموں پر پڑتا ہے، سورج کے اثر پیداوار پڑتا ہے، سورج کے اثر پھلوں پر پڑتا ہے، سورج کے اثر پھلوں کے مٹھاس پر پڑتا ہے۔ بہت ضروری چیز ہے، اگر سورج نہ نکلے تو زمین تو سڑ جائے گی، اور بہت ساری ترقیات ختم ہو جائیں گی، موت آ جائے گی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، انزلنا جہاں متکلم صیغہ ہے، فعل ماضی ہے۔ انزل ينزل انزال، اس کے معنی اتارنا۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے ضمناً، تو قرآن شریف میں عام طور پر اس کے نزول کو تنزیل کہا گیا ہے۔ قرآن شریف کے نزول کو اللہ تعالیٰ نے تنزیل فرمایا ہے۔ تنزیل کے معنی آتے ہیں بتدریج کسی چیز کے نازل ہونا۔ چونکہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تنزیل فرمایا ہے۔ اور انزال کے معنی آتے ہیں نازل کرنا۔ تو انزال کے لفظ بھی اگرچہ قرآن کے لیے آیا ہے، لیکن زیادہ تر تنزیل کے لفظ آیا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ ایک بارگی نازل نہیں ہوا قرآن۔ باقی آسمانی کتابیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، اور اس طریقے سے زبور وغیرہ ہے، یہ تو ایک بارگی نازل ہو گئی ہیں، لیکن قرآن شریف ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ اور جب نازل ہوتا تھا تو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھنے والے صحابہ کو بلا کے لکھوا دیا کرتے تھے، تو لوگ لکھ بھی لیتے تھے اور یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ پھر سرکار ایک دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ جو آیتیں نازل ہوتی تھیں اس آیت کو کس آیت کے بعد اور کس صورت میں فٹ کرنا ہے، یہ جو ترتیب سرکار قائم کرواتے تھے اس کا نام ہے ترتیب رسولی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اقرا کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن شروع میں سورہ فاتحہ ہے۔ تو جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا اس کا نام ہے ترتیب نزولی۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن نہیں لکھا گیا ہے، وہ تو موقع سے نازل ہوتا تھا۔ ترتیب رسولی یعنی سرکار نے جو ترتیب قائم فرما دیا تھا اس کے اعتبار سے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور پھر مختلف صورتیں ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن لکھوں گا تو پاگل ہے، جو قرآن تحریف کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو ترتیب قائم فرمایا ہے اسی ترتیب پر قرآن لکھا جا رہا ہے، لکھا جائے گا، اسی ترتیب سے پڑھا جائے گا، نہ اس کے خلاف لکھا جائے گا، نہ اس کے خلاف پڑھنا کسی کے لیے جائز ہوگا، بالکل حرام ہے۔ انزلنا وجعلنا سراجا وهاجا، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا معصرتن کی جمع ہے۔ معصرتن ایسے بادل کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بس یہ معلوم ہوتا ہے دیکھتے کہ تھوڑی دیر میں بارش ہو جائے گی۔ بادل دو قسم کے ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ بعضا بادل پتلا پتلا ہوتا ہے، فضا میں پھرتا رہتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، اور بعضا بادل جو انتہائی گہرا ہوتا ہے،
تھوڑی دیر میں بارش ہو جاتی ہے، تو بارش والے بادل کو عربی میں معصرتن کہتے ہیں، اس کی جمع معصرات ہے۔ ماء سجاجا، سجاجن فرمایا، سجا یسج سجوجن، اس کے معنی پانی بہنا، باب ضربہ، سجا یسج سجوجن، اس کے معنی پانی بہنا، اسی سے مبالغہ سے گا سجاجن، بہت زیادہ بہنے والا، بہت زیادہ برسنے والا، یعنی جسے کہتے ہیں موسلادھار بارش یا اسی بہت تیز بارش۔ تو فرمایا ہم نے نازل کیا ہے بارش والے بادلوں سے، پانی والے بادلوں سے، ماء سجاجا، پانی کا ریلا، بہت زبردست بارش، چنانچہ بارش ہوتی دھواں دار، ذرا دیر کے اندر زمین جو ہے وہ جلتھل ہو جاتی ہے، کھیت سیراب ہو جاتے ہیں، باغ سیراب ہو جاتے ہیں، نہروں میں پانی آ جاتا ہے، تالابوں میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ بارش کیوں کی جاتی ہے؟ لنخرج به حبا، نخرج، اخرج یخرج، اخراج مان نکالنا، یہ جمع متکلم صیغہ ہے اور فعل مضارع ہے۔ بھی کے ضمیر کی مرجع ہے ماء سجاجا، وہ پانی جو دھواں دھار برستا ہے، موسلادھار برستا ہے، اس کے ذریعے سے ہم حبن، حب کو نکالتے ہیں۔ حب کے معنی دانے کہتے ہیں، اناج دانے دار ہوتا ہے، گیہوں دانے دار ہے، دھان دانے دار ہے، چنا ہے، مٹر ہے، یہ سب دانے دار ہیں۔ تو اناج دانے دار ہم اس سے پیدا کرتے ہیں، مطلب زمین کی پیداوار اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو ہر چیز اس کا اثر پڑتا ہے، تمام چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ بارش کیا ہوتی ہے؟ زندگی برستی ہے، انتہائی ضروری چیز ہے۔ لنخرج به، تاکہ ہم اس پانی سے نکالیں حبن، اناج، ونباتن، اور گھاس۔ نبات کہتے ہیں وہ چیزیں جو زمین سے اٹھتی ہیں اور زمین لہلانے لگتی ہے، تو ہر طرح کی نباتات ہیں، اور اسی کے اندر کھیتیاں بھی آتی ہیں، اور اسی کے اندر جناب باغات وغیرہ آتے ہیں، تمام چیزیں اسی پانی سے پیدا کی جاتی ہیں۔ وجنات الفافا، اور ہم نے اس کے ذریعے سے نکالا ہے جنات، جنات جنت کی جمع، جنت کے معنی باغ کے آتے ہیں۔ جنات الفافا، الفاف لفیف کی جمع ہے، جیسے شریف کی جمع اشراف آتا ہے، اور باغات گھنے، لفیف کہتے ہیں ایسے باغ کو جس کے درخت قریب قریب ہوتے ہیں اور شاخیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، بڑا گھنا ہوتا باغ۔ تو گھنے گھنے باغات پیدا کیے ہیں، اناج پیدا کیا ہے، نبات پیدا کیا ہے۔ حبا ونباتا وجنات الفافا، اور ہم نے باغات پیدا کیا ہے جو انتہائی گھنے ہیں۔ یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہے، جس کی قدرت اتنی کامل درجے کی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ کفار مکہ کو اور ان تمام لوگوں کو جو بعث بعد الموت کے منکر ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔